ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا ثاقب میڈیا میں۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی شاندار نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کر سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران بھائی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ منصفوں سے کہاں بھلا ہوگا، اصل منصف سے معاملہ ہوگا۔ ہم نے رب کی رضا پہ چھوڑا ہے، کیا کہنا اس عدالت میں فیصلہ ہوگا، اس عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ یہاں بہت دن بعد امن سے ملاقات ہوئی، پیارے چھوٹے ساتھی۔ یہ ہمارے بسواں میں سیتا پور میں ایک آدھ بار مشاعرے میں ملاقات ہوئی۔ نیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تمام پرانے لوگ۔ میں عارف کا اس بات کے لیے خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ آج جو زمین سے جڑے ہوئے مشاعرے، جہاں سے ہم جیسے لوگ پیدا ہوئے اور ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں پہنچے، ہمارے پہنچنے میں آپ جیسے بنیادی لوگوں کا ہاتھ ہے، آپ کی دعائیں شامل ہیں، تب جا کر کے آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی دعا کے بھروسے بول رہے ہیں، آپ کی آواز بن کر کے بول رہے ہیں۔ یہ آپ کی دعاؤں کے وجہ سے ہوا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں آپ سے جوڑنے کی۔ میں خاک بسر نامی و مشہور بھی نہ تھا، میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا۔ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر میں تو دستور بھی نہ تھا، جلتا رہا چراغ کی مانند ہر طرف، بجھنا میرا خدا کو تو منظور بھی نہ تھا۔ اس نے کسی عز من تشاء و تذل من تشاء، اس نے کسی پہ بجھنے نہیں دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میں خاک بشر نامی و مشہور بھی نہ تھا، شعر و سخن کا گھر کسی مقام پہ بجھنے نہیں دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عمران بھائی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے قرآن کریم کے فضائل سنتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا، قیامت کے دن جس وقت قرآن والا اپنی قبر سے نکلے گا تو قرآن اس سے اس حالت میں ملے گا جیسے کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا
آدمی ہو اور صاحب قرآن سے پوچھا گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن دوبارہ پوچھے گا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں پہچانتا۔ قرآن کہے گا میں تمہارا ساتھی قرآن ہوں جس نے تمہیں سخت گرمی کی دوپہر میں پیاسا رکھا اور رات کو جگایا، یعنی قرآن کے حکم پر عمل کی وجہ سے تم نے دن میں روزہ رکھا اور رات میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے اور آج تم اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع حاصل کرنے والے ہو۔ اس کے بعد صاحب قرآن کو دائیں ہاتھ میں بادشاہت دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ رہنے کا پروانہ دیا جائے گا۔ اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے۔ والدین کہیں گے ہمیں یہ جوڑے کس وجہ سے پہنائے گئے؟ ان سے کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن حفظ کرنے کی وجہ سے۔ پھر صاحب قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جا۔ چنانچہ جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، چاہے روانی سے پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، وہ جنت کے درجوں اور بالا خانوں پر چڑھتا جائے گا۔ فائدہ: قرآن کریم کا کمزوری کی وجہ سے رنگ بدلے ہوئے آدمی کی شکل میں قرآن والے کے سامنے آنا در حقیقت یہ خود قرآن والے کا ایک نقشہ ہے کہ اس نے راتوں کو قرآن کریم کی تلاوت اور دن میں اس کے احکام پر عمل کر کے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق و آبادی رہنے والے سے ہے، ایسے ہی انسان کے دل کی رونق و آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کی مرض کی وجہ سے اس کے اعضاء جھڑے ہوئے ہوں گے۔ فائدہ: قرآن کریم کو بھلا دینے کے لیے کی کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، دوسرا یہ کہ زبانی نہ پڑھ سکے، تیسرا یہ کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے، چوتھا یہ کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کو 3 دن سے کم میں ختم کرنے والا اسے اچھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عوام کے لیے ہے، چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں 3 دن سے کم میں ختم کرنا بھی ثابت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی شروع کی 3 آیتیں پڑھ لیں وہ دجال کے فتنے سے بچ لیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا، اور ایک روایت میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے یاد کرنے کا ذکر ہے۔ تو ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اور دوسری نئی ویڈیو کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے ثاقب میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔